ولادت آپ کی کب ہوئی، کس سن میں؟ کیونکہ نام سے آپ کے لگ رہا ہے کہ جمادی الثانی، ربیع الثانی آپ کا بچپن آپ نے تو حاجی عمران اتاری صاحب کے ساتھ گزارا یا نہیں گزارا؟ ہمیں ابو کے ساتھ ہم لوگ بہت رہے ہیں، میرا چھوٹا بھائی بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ جب آپ لوگ انہیں میدان میں دیکھتے ہیں نا، میدان میں وہ کیسے کھلاڑی ہیں پھر بتائیے؟ میں نے ابو کو ہر حوالے سے بہت پرفیکٹ پایا ہے۔ والدہ محترمہ، ان کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ ان کے کیسے آپ لوگوں کے سے مشفقانہ انداز ہیں، ان کا کیا سپورٹیو کردار ہے؟ میری والدہ ویسے بھی شفیق ہیں۔ آپ حافظ بھی ہیں نا؟ آپ نے حفظ بھی کیا ہے ماشاءاللہ؟ بچپن میں کیا تھا، چھوٹا تھا، 2006 میں شاید میں نے کمپلیٹ۔ اس کا مطلب آپ ابو کی موٹیویشن ہوگی بالکل، والد صاحب بچوں کو حافظ بنانا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک سے بڑھ کر ایک ذمہ داران ہیں، مبلغین ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے ہیں، اور سب کی اپنی اپنی ایک چمک ہے، سب کا اپنا اپنا ایک انداز ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو مبلغ ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے، اپنی ڈفرینٹ ان کی کوالٹیز ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے اپنے تجربات بھی ہیں، ان کا ایک وسیع شوق بھی کہہ لیجئے، تجربے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یہ رن کرتے ہیں، یہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے یہ نگران بھی ہیں۔ اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ آج ملینز فالوورز دعوت اسلامی کے ان چینلز اور ان تمام پلیٹ فارمز پر موجود ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم کی کاوشیں ہیں، اسپیشلی ان کی کاوشیں بھی ہیں، اور یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری صاحب کے بڑے صاحبزادے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی بغداد رضا اتاری، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ ماشاءاللہ حاجی عمران اتاری صاحب کے آپ صاحبزادے بھی ہیں اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو آپ چلا رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے آپ سے زیادہ باتیں کریں۔ مغرب کے بعد آپ کا پروگرام بڑا پیارا آ رہا ہے، اینیمیز آف اسلام، ہسٹورک اینیمیز، مطلب تاریخی دشمن۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے۔ کہاں سے آیا یہ آئیڈیا؟ اور یہ مغرب کے بعد آپ لائیو کرتے ہیں یا ریکارڈڈ ہے؟ ریکارڈڈ ہے بیسکلی تو یہ، اور اس کی 30 ایپیسوڈ ابھی جا کے مکمل ہوئی ہیں۔ اچھا، تھا تو یہ ہو چکی 30؟ جی، ریکارڈ ہو گئی ہیں، روز ایک ایک آتی رہے گی انشاءاللہ۔ جی۔ اصل میں اس طرح کے پروگرامز لانے کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ سوشل میڈیا کا ہی زیادہ ذہن ہے، اور آج کل لوگوں کی لائف سوشل میڈیا کے گرد زیادہ گھومتی ہے، تو اس میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز لائیں جس کو لوگ دیکھ کر مغرب کے بعد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کو افطاری زیادہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا بھوک کی وجہ سے، تو کوئی سٹوری ٹیلنگ ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگ سنیں اور اس کو مطلب اطمینان سے سنیں بھی اور کھائیں بھی۔ مطلب اگر اس میں شرعی مسائل لوگ اس وقت سن رہے ہوں تو بہت زیادہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، مگر ایک اسٹوری ہوتی ہے تو بندہ اس کو فالو کر لیتا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا کرک سمجھ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ نیت تھی۔ اور یہ والا پروگرام تو میں 3 سال پہلے ڈیزائن کر کے بیٹھا تھا کہ یہ کرنا ہے مجھے، بٹ اس سال رمضان میں اینڈ ٹائم پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو پھر میں نے کہا یہ والا کر لیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور یہ ایسا پروگرام ہے کہ بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، جی، مرد ہوں عورتیں ہوں، سب کے لیے مفید اور سب سے کنیکٹ کرتا ہے یہ بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسٹوری ہے، واقعہ ہے، کہانی ہے، تو ہر بندہ کنیکٹ کر پاتا ہے اسٹوری کے ساتھ، اور دوسری چیز یہ کہ اسلام کی تاریخ پر ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے میرے سامنے بھی آئی کہ ابو لہب بہت بڑا اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، بٹ کیا تھا، کیا کیا کام اس نے کیے، آج تک کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے اسلامی بھائی ریسرچ کر رہے تھے اس پر کہ پوری مکمل اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی ہو کسی ایک جگہ پر، تو سب جگہوں سے اتنا مواد لے کر ایک جگہ پہ جمع کرنا، اس کو 15 منٹ میں لے کر یا 20 منٹ میں لے کر آنا اور پورا بیان کرنا صرف اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے، یہ ایک لوگوں کو آج کل ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے موضوعات ایک ہی گفتگو میں نا، آپ ایک ہی ویڈیو میں 4 چیزیں بتا دیں تو لوگ اس میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ ایک ٹاپک لے کر، ایک موضوع لے کر اسی پہ گفتگو ہو، چاہے وہ 1 منٹ ہو چاہے وہ 20 منٹ ہو، مگر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، اسی ٹاپک پہ ہو، تو لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ یہ جو آ رہی ہیں، جو آپ کے ایپیسوڈز ہیں، اور پچھلے سالوں میں بھی آپ کے کچھ ایپیسوڈز آئے ہیں اس طرح کے مغرب کے بعد کے، تو اس میں وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کی پلے لسٹ موجود ہے؟ بالکل، یہ ساری ویڈیوز جیسے ہی ہماری مغرب کے بعد چلتی ہے مدنی چینل پر جو پاکستانی وقت کے مطابق ہے، اس کے بعد اسی وقت ہمارے یوٹیوب چینل جو دعوت اسلامی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی اپلوڈ ہو جاتی ہیں،
تاکہ لوگ, بہت سارے لوگ ہیں جو مس کر جاتے ہیں, وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں. اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی دعوت اسلامی کے اس پر بھی اپلوڈ ہوتی ہے. پہلے ہم نہیں کرتے تھے انسٹاگرام پر, مگر اب وہ ہم پورٹریٹ سائز جو موبائل سائز نہیں ہوتا اس پہ اب پوری ڈال دیتے ہیں. جی پوری ڈال دیتے اور اپلوڈ ہو جاتی ہے اب پچھلے 1-2 سال سے. تو اب وہ ہم اس پہ بھی ڈالتے تو اس پہ کئی دفعہ زیادہ ویوز آتے ہیں, کیونکہ لوگ وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں اور کوئی ویڈیو آ گئی تو وہ دیکھنے لگے تو 15 منٹ بھی پوری اسٹوریز لوگ دیکھ لیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. حاجی صاحب ولادت آپ کی کب ہوئی, کس سن میں؟ میری 1994 میں. 94 یعنی آپ ابھی 31 ایئرس کے ہوں گے. جی. کون سا منتھ تھا؟ سپٹمبر کا مہینہ. سپٹمبر. 25 سپٹمبر. 25 سپٹمبر. 25ویں شریف. الحمدللہ 25ویں والے ہیں. اسلامی ڈیٹ یاد ہے؟ کیونکہ نام سے آپ کے لگ رہا ہے کہ جمادی الثانی, ربیع الثانی. ربیع الثانی تو ہے. اچھا یہ کنفرم 18. جی جی. کیونکہ یہ جو نام ہے آپ کا اس پر میں آتا ہوں تو یہ ربیع الثانی والوں کو ملتا ہے. میرے خیال سے شاید 18 ربیع الاوس ہے, والدہ بتاتی ہے, یاد نہیں آ رہا. 18 ربیع الثانی, ربیع الاخر. ربیع الاخر. ماشاء اللہ. تو یہ نام کس نے رکھا؟ نام تو میرا تھا رضا. ویسے ہر جگہ پہ جو CNIC ہے اور سب آفیشیل ڈاکومنٹس میں نام تو محمد ہوگا. جی محمد رضا. بٹ باپا نے, امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ اس کے آگے بغداد کا اضافہ فرمایا تھا, بغداد رضا. تو پھر تب سے بغداد پہچان بن گئی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا بچپن آپ نے تو حاجی عمران اتاری صاحب کے ساتھ گزارا یا نہیں گزارا, کیا یادیں ہیں؟ کیونکہ حاجی صاحب اتنی مصروف شخصیت, دعوت اسلامی کے شورا کے نگران بننے سے پہلے بھی بڑی بڑی ذمہ داریوں پر رہے. آپ نے تو آنکھ کھولتے ہی اور شعور پاتے ہی والد صاحب کو کیسا پایا؟ اپنے بچوں کے ساتھ وقت دیتے تھے آپ لوگوں کہ نہیں؟ وقت تو دیتے تھے, مگر میں ابو کے ساتھ ہم لوگ بہت رہے ہیں. میرا چھوٹا بھائی بھی ہو اور میں بھی ہوں, تو ابو لے کے بیانات میں جاتے تھے, شروع سے ماحول کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں. اب میں کل اتفاق سے فیضان مدینہ میں گزر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ تقریباً 30 سال کا ہو گیا ہوں میں, اور 30 سال سے شاید ہی کوئی ایسا سال ہو جس دن میں فیضان مدینہ میں نہ ہوا ہوں. کوئی دن تو ہو سکتا ہے کبھی, کوئی ہفتہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کبھی نہ آیا ہوں, شاید ہفتہ بھی ایسا نہ ہو, کوئی باہر ملک گیا ہوا ہوں تو الگ بات ہے. ہاں, ورنہ نارملی فیضان مدینہ میں بچپن سے رہے ہیں. ابو مشورے میں آتے تھے, مدنی مشوروں میں, تو ہمیں یہاں فیضان مدینہ میں ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے, یہیں پہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوتے تھے. اور مدنی مشوروں میں شروع سے بیٹھنے کا ابو کے ساتھ رہا ہے سلسلہ. پھر ابو کے پہلے جدول ہوتے تھے پنجاب کے دورے, اس میں بھی ابو کے ساتھ جانے کا موقع ملتا تھا. مطلب میں ابو کے ساتھ جاتا تھا, ہوتا یہ تھا, اب مجھے یہ یاد ہے کہ جانشین امیر اہل سنت کا جدول ہوتا تھا پنجاب کا, اور نگران شورا کا ہوتا تھا. اچھا, جانشین کا جدول شروع ہوتا تھا کراچی سے حیدرآباد, پھر سندھ, پھر پنجاب کے شہر ایسے. اور نگران شورا کا شروع ہوتا تھا پنجاب سے, پھر اس کے بعد سندھ, پھر حیدرآباد, پھر کراچی, ایسے کر کے جدول ہوتا تھا. تو میں ابو کے ساتھ ہوتا تھا اور میرا چھوٹا بھائی خالو کے ساتھ ہوتا تھا. جانشین میں نے سنا آپ کے خالو بھی بنتے ہیں. جی جی جی. تو ان کے ساتھ, اور پورا روز ایک بیان ہوتا تھا, کسی شہر میں ہوتا تھا, اور رمضان کا مہینہ پورا رمضان ہوتا تھا. بیان کے علاوہ کچھ ہوتا تھا نہیں, مدنی مشورے, اچھا ملاقاتیں, سب کچھ. پھر وہ تو لائنیں لگتی تھیں اور ایک الگ ہی سما ہوتا تھا. پنجاب کے آپ کو پتہ ہے ہر شہر میں اس طرح, ہر شہر میں پہلے آپ لوگ کیا کرتے تھے اس وقت؟ دیکھتے تھے, بیٹھتے تھے, دیکھتے تھے. بالکل صحیح. دیکھتے تھے, اور پھر خود بھی جو جہاں موقع ملتا تھا اسلامی بھائی اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو ان کے کسی کے گھر پہ چلے گئے, کبھی کہاں چلے گئے. جی جی, سب برکتیں لے رہے ہوتے تھے ماشاء اللہ. حاجی عمران اتاری صاحب فیملی کو ٹائم دینے کے حوالے سے, ہم نے حاجی صاحب سے تو جو باتیں ہو سکی تھی کی تھی 15 رمضان کو, لیکن کچھ میں چاہ رہا تھا ان کے بچوں سے بھی ہم پوچھیں کہ ماشاء اللہ ایک فیملی کے حوالے سے بڑے سپر مین لگتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو ہم سنتے ہی ہیں. حاجی صاحب کا فیوریٹ ٹاپک بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ فیملی, اور واقعی سمجھاتے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ دل میں اترتی ہیں. کوئی بھی عام آدمی جو بھی سننے والا ہو وہ کہے گا یار یہ صحیح کہہ رہا ہے بندہ, جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں مولانا. تو جب آپ لوگ انہیں میدان میں دیکھتے ہیں نا, وہ تو دنیا نہیں دیکھتی, میدان میں وہ کیسے کھلاڑی ہیں پھر بتائیے اپنی فیملی کے ساتھ؟ بالکل, جیسے باہر کرتے ہیں ویسے ہی ہیں, جیسے باہر ہیں ویسے اندر ہیں. میں اپنے ابو کے حوالے سے بہت زیادہ اس چیز کو لے کر پختہ ذہن ہے, اور یقین ہے اس چیز کے ساتھ کہ میں اپنے ابو کو بہت قریب سے دیکھا ہے. والد ہوتے بندہ گھر میں دیکھتا ہے, اور میں نے ابو کو ہر حوالے سے بہت پرفیکٹ پایا ہے.
ہر انسان میں ایک انسان ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، اختلافات. جیسے میں اب آج 30 سال کا ہو گیا ہوں، میرے بھی بچے ہو گئے، تو مجھے کئی چیزوں میں لگتا ہے نہیں ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے. مگر اب اس چیز کا ذہن بن گیا ہے. جب چھوٹا تھا تو تھوڑا بہت ہوتا تھا کہ نہیں ابو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اب بہت زیادہ اس چیز پر ذہن بن گیا ہے کہ جیسے ابو کہے نا ویسا کر لیں. کیونکہ میں نے دیکھا ایونچولی جو ابو کہتے ہیں نا وہ تجربات کی روشنی میں ہاں اس کا رزلٹ واقعی وہی نکلتا ہے ایونچولی جا کر. اور میں نے کئی دفعہ یہ چیز کا وہ مشاہدہ کر چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، تو اب اس لیے میں بہت زیادہ وہ کرتا نہیں ہوں. چند دنوں پہلے بھی ایک بات پر ابو سے بات ہو رہی تھی تو ابو نے کہا بیٹا بس یہ میرا ذہن بنتا ہے. میں نے صحیح، حالانکہ مجھے اس پہ تھا کہ کیوں اتنا اچانک سے کوئی چیز کا، مگر ابو نے کہا صحیح ہے بھائی. اور پھر یہ چیز میں نے ابو کے اندر کیسے دیکھی ہے کہ ابو کا یہ انداز، اور میں کیوں اس چیز کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ میں نے باپا کو امیر اہل سنت کے ساتھ نگران شورا کو دیکھا ہے، اپنے ابو کو کہ ہم باپا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کسی مشورے میں، اور ہم لوگ کوئی بھی بات کر رہے ہوں، نگران شورا اپنا بیٹھے ہوئے ہوں گے، ابو بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور باپا نے ایک چیز پالیسی بیان کر دی، اس کے بعد 4 لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہوں گے، مگر نگران شورا آخر میں ساری بات ہونے کے بعد بولیں گے جیسا امیر علیہ سنت نے فرمایا ایسا کر لو. اور بس پھر یہ اس چیز کا ذہن بنتا ہے. اور ابو نے کچھ ایسے پچھلے بھی واقعات بتائے ہیں کہ امیر علیہ سنت سے ریلیٹڈ کہ جب باپا نے فرما دیا یہ کام کرنا ہے اور میں نے کر لیا، اس کے جو میں نے رزلٹس پائے ہیں، اس کے جو میں نے پھل پائے ہیں، وہ میں نے بہت بعد میں جا کے پائے اور بڑے بہترین قسم کے پائے. الحمدللہ. گھر میں بھی ابو فیملی کے حوالے سے بھی میں ابو کو یہ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ابو بہت ٹائم بھی دیتے ہیں. جتنے بزی ابو ہیں، بہت کم لوگ اتنا لائف میں بزی ہوتے ہیں اور اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائف ہوتی ہے ابو کی، جس ایج میں بھی ابو ہیں. مگر ابو ماشاءاللہ ایک تو دعوت اسلامی کے کاموں سے کہیں پر بھی یا کمپرومائز نہیں کرتے. ایون ہم بولتے بھی ہیں کہ ابو ریسٹ کر لو، بہت کبھی ایک دن ریسٹ کر لیں، بریک لے لیں، کسی ایک دن چھٹی کر لیں، آرام کر لیں. نہیں بولا اس پر تفصیلی بات کی تھی آئی صاحب نے پوڈ کاسٹ میں ہماری. میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹے تو کہتے ہوں گے بریک کا، تو بڑا اس پہ اچھا فرمایا تھا کہ بریک لے کے کہاں جاؤں گا، دعوت اسلامی تو چلانی ہے، اور بریک لے کے وہ مزہ ہی نہیں ہے. اسی میں مزہ ہے مجھے، تو میرا تو یہی سب لطف بھی ہے سارا اسی میں. لوگوں کو باہر کھانا کھانے میں جانے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو باہر آؤٹنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، دنیا گھومنے میں مزہ آتا ہے، کچھ اور دوسرے کاموں میں موبائل یوز کرنے میں، ویڈیوز دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ان کا وہ انٹرٹینمنٹ ہے، وہ ان کا ایک شوق ہے، مشغلہ ہے، ان کا ٹائم پاس ہے. میں اپنے ابو کو تو دیکھتا ہوں کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں ہے، سارا کام ایک ہی وقت، ہر وقت دعوت اسلامی کا کام، دین کا کام. ماشاءاللہ. ویری گڈ. والد صاحب کی تو کافی باتیں ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ ان کے کیسے آپ لوگوں کے سے مشفقانہ انداز ہیں. اور بھائی صاحب کو تو ظاہر ہے وہ سپورٹ فرماتی ہوں گی تبھی اتنا آپ کام کر سکتے ہیں. امی جان جو ہیں ان کا کیا سپورٹیو کردار ہے، اور بچوں کے ساتھ آپ کی جو ہمشیرائیں ہیں ان کے حوالے سے؟ ماں کا کردار ہوتا ہے یقیناً ہر لحاظ سے. ماں شفقت بھرا انداز ہی رکھتی ہیں. میری والدہ ویسے بھی شفیق ہیں یا گرم، کیونکہ ایک کو تو تھوڑا گرم ہونا پڑتا ہے. نہیں وہ والدہ دونوں شفیق ہے. ہاں. ابو بھی ابو پھر بھی کبھی کبھار تھوڑا بہت ڈانٹ دیتے ہیں. ابو سے ایک وہ حجاب رہتا ہے، ایک تھوڑا سا وہ رہتا ہے کہ بندہ ریزرو رہتا ہے. والدہ بہت ایزی ہیں، بہت پولائٹ ہیں اور ٹھنڈی ہیں ماشاءاللہ. اور شروع سے ایسا ہی ہے. اور والدہ نے شروع سے ایسا رکھا ہے ہمیں ہر حوالے سے. اور گھر میں بھی ماحول نمازوں کے حوالے سے شروع سے بچپن سے ٹائٹ رکھنا کہ بھائی نماز پڑھیں. اچھا. نہیں کچھ بھی ایسا کچھ کر لیا فوراً ابو کو بلا لیا، ابو کو شکایت کر دی. کوئی چیز میں کمپرومائز نہیں تھا. اسکول بھیجنے کے حوالے سے، مدرسے بھیجنے کے حوالے سے، کسی چیز میں بھی والدہ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، نہ تعلیم پر، نہ ایجوکیشن پر، نہ آپ کی کھانے پینے پر. کھانے پینے کے معاملے میں بھی والدہ ماشاءاللہ شروع سے ایک ذہن ہے اور ایکسپرٹ ہے، شوق بھی ہے. ماشاءاللہ. حافظ، آپ حافظ بھی ہیں نا؟ آپ نے حفظ بھی کیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بچپن میں آپ نے اپنے شوق سے کیا یا والد صاحب کے حکم پر کیا؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ بچپن میں کیا تھا. بچپن میں کیا تھا، چھوٹا تھا، 2006 میں شاید میں نے کمپلیٹ. اس کا مطلب آپ ابو کی موٹیویشن ہوگی بالکل والد صاحب بچوں کو حافظ بنانا. بالکل والد صاحب نے ہی لگایا تھا مدرسے میں. صحیح. وہیں سے الحمدللہ. حافظ صاحب یہ بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ، آپ کو یہ گھرانہ ملا ہے. ظاہر ہے یہ آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، عطا ہے. اس میں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں
کہ جو کبھی کبھی اریٹیٹ بھی کرتی ہیں، جیسے کہ ایک بڑے آدمی کی اولاد ہونا، اس میں جہاں پر آپ کے لیے عزت اور لوگ بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچہ کچھ نہ بھی ہو بالفرض. آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑے ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے ہیں، دعوت اسلامی کا دین کا کام بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے اپنے ٹیلنٹس ہم دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ. بٹ یہ کہ جو والد صاحب کو دیکھا تو شعور میں آپ آئے تو وہ نگران شورا ہو چکے تھے، 9 10 11 سال کی ایج. اب پھر ایسے حالات ہمارے کراچی کے کچھ پاکستان کے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات بھی حضرت کے ہو گئے، اور آپ لوگ بھی شاید وہ پہرے میں ہی زندگی گزارتے گزارتے آج بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بڑوں کی اولادوں کو بھی خطرہ رہتا ہے. تو آپ کو اس سے اریٹیشن نہیں ہوتی کہ یار یہ کئی جگہوں پر ہمیں آزادی نہیں ہوتی عام لوگوں کے مقابلے میں؟ دیکھیں ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک نعمت ہے، مگر ہر چیز کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور اس کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ ماحول ملا ہوا ہے، لوگوں کی محبتیں بہت ملتی ہیں، دعائیں محبتیں ملتی ملی ہوئی ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں، دعوت اسلامی کا صدقہ ہے سب چیزوں میں. مگر اس کے ساتھ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یہ کہ آپ بہت ساری جگہوں پر نہیں بھی جا سکتے، پبلک میں آپ نہیں جا سکتے. تھوڑا سا زیادہ لوگ آپ کو، اور آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہوتی ہیں لوگوں کی، یقین کریں. شوق بھائی ابھی اعتکاف چل رہا ہے تو میں ابھی نیچے سے ہی آ رہا تھا، تو اسلامی بھائی لوگ ایسے آتے ہیں اور ملتے ہیں، اور اگر اپن محبت کرتے ہیں تو اپنے کو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. اور اسپیشلی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے میرے ابو کو بہت عزت عطا فرمائی ہے، امیر اہل سنت کا صدقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تو وہ ایک اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ اب وہ ہم ان کے انڈر دا شیڈو ہی رہتے ہیں. جی یہ ہو نہیں سکتا کہ اب لوگ ہم سے بھی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی رکھتے ہیں. اور ٹھیک ہے وہ لوگوں کی اپنی توقعات ہوتی ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ لوگوں کی توقعات کے مطابق کرے، بٹ وہ پھر بھی وہ جس لیول پر ہے، اٹس اے ویری لانگ جرنی، بہت لمبا راستہ ہے وہ. ابو کی باتیں کرتے رہے تو ٹائم پورا ہو جائے گا. ویسے ماشاءاللہ اتنے پیارے ہیں، کہیں اور بھی چلتے ہیں، لیکن ایک آخری بات، ابو کی بہت ساری کوالٹیز ہیں ماشاءاللہ. حاجی عمران اتاری صاحب ایک بڑا نام ہے گلوبلی، ایک کوئی خاص کوالٹی جو سب سے منفرد بات کوئی کہ یہ چیز بڑی کمال کی ہے؟ ویسے تو بہت ساری ہیں، کسی ایک پہ کیا بات کروں. ایک چیز میرے ذہن میں بھی آپ نے بولا تو آئی ہے کہ میں بہت سارے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ملتے ہیں. میں اپنے ابو کی ایک عادت دیکھی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی بات پہ مشورہ ہو رہا ہو یا کوئی بات ہو رہی ہو، آپ کوئی ڈسکشن کرنا ہے، آپ کو جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے نا، ابو کھڑے نہیں ہوں گے وہاں سے. کوشش یہی ہوگی ابو کی، مطلب انلیس کہ بہت کوئی ایمرجنسی میٹنگ آ جائے یا کوئی کام آ جائے. میرے ابو کی عادت ہے، میرے ابو لے کے بیٹھتے ہیں، کسی چیز کو، مسئلے کو سولو کرتے ہیں. آج کل جو فاسٹ لائف ہو گئی ہے لوگوں کی، اور ہر چیز بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، ایک چیز سے نکلے دوسری چیز میں، دوسری چیز سے نکلے تیسری چیز میں. ابو کا مزاج نہیں ہے، ابو بڑے استقامت کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو لے کر چلتے ہیں، اور جب تک اس کو کمپلیٹ نہ کر لینا بیٹھیں گے نہیں. ابو کو چین نہیں آئے گا. اور یہ میں دیکھ رہا تھا ابھی اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ، اور ایک ڈیڈیکیشن ہے. اور وہ کہتے ہیں نا بس ایک چیز میں آپ لگ جاتے ہیں، اب یہ پروجیکٹ ملا ہے، اب میرے کو یہ کرنا ہے، جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا نہ مجھے مزہ آئے گا، نہ مجھے نیند صحیح آئے گی، نہ مجھے ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ نیند نہیں آئے گی، بٹ وہ بالکل پیچھے اس کام کے لگ جاتے ہیں ابو. اور کوئی بندہ ہو تو اس کو مطمئن بھی کرتا. اچھا یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، بڑے لوگ تو کام دے دیتے ہیں نا کہ بھائی کام دے دیا، اب ان کی ٹیم ہے، حالانکہ کرتے نیچے کے لوگ ہی ہیں. بٹ ابو کا فالو اپ، ابو وہ کام کو لے کر اس کو ایک اس کے اسپیکٹ پر گفتگو کرتے ہیں، لے کے بیٹھتے ہیں. اور اتنے بڑے آدمی کا یہ سب کرنا، اتنی ٹف لائف اور اتنے بزی اسکیجول کے ہوتے ہوئے، آئی تھنک دیٹس این امیزنگ کوالٹی پرسن شوڈ ہیو. ایک بڑے آدمی میں یہ والی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ انوالو ہو کر کسی پروجیکٹ کو لے کر چلے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر آپ ایک چیز میں گئے دوسری چیز میں چلے گئے، اور پھر پتہ چلتا ہے بعد میں کہ کتنے سارے پروجیکٹ ہیں جو پائل اپ ہوئے ہوئے کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوئے. ویری گڈ ماشاء اللہ. سیکھنے کو بھی ہمیں اس میں مل رہا ہے کہ ہمیں بھی مستقل مزاجی سے لینا چاہیے چیزوں کو، اور لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی چیز ہے، ڈیلنگ ہے، اس کو بھی بڑے تحمل مزاجی سے کرتے ہوئے بالکل سامنے والے کی اگر کوئی بات ہے وہ بھی سنی جائے. میں نے حاجی صاحب کو یہ نوٹ کیا ہے، آپ کے والد محترم کو، کہ وہ سنتے ہیں. جب کسی کی بات پوری ہو جائے گی پھر شروع کریں گے کہ اب میں بولوں، تو پہلے پھر آپ نہیں بول سکتے، پھر جو اپنے حساب سے ماشاءاللہ ان کی بات ہوتی ہے. حاجی صاحب آپ نے ماشاءاللہ حج بھی کیے ہیں، حاجی بھی ہیں آپ. جی کب حج کیا آپ؟ میں نے
ابھی لاسٹ 2018 میں حج کیا 18 میں کیا؟ اس سے پہلے بھی شاید کیا تھا، تھا؟ ایک کیا تھا ماشاء اللہ۔ 2014 میں۔ امیر علیہ سنت کے ساتھ حج 2018 میں آپ کو ملا، کیسا تھا وہ حج؟ آپ نے میرا خیال ہے ان چند لوگوں میں سے وہ پارٹ، آپ نے وہ کردار، وہ رول ادا کیا کہ جس کی بدولت آج یوٹیوب پر لاکھوں لوگ امیر علیہ سنت کا حج دیکھ پا رہے ہیں، اور بڑا وہ آپ نے شاید اپنے والد صاحب کا بھی دیرینہ خواب پورا کرنے والا کردار ادا کیا کہ آپ امیر علیہ سنت کے حج کو شوٹ بھی کر رہے تھے، اس کو ریکارڈ کر رہے تھے تاکہ امت کو فائدہ ہو، لوگ اس کو فالو کر سکے، اس کی پیروی کر سکے۔ ظاہر ہے وہ سنتوں کی ادائیگی، وہ ذوق شوق، وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا تجربات تھے آپ کے جو حج 2018 میں آپ نے ایکسپیرینس کیا؟ میرا تو بڑا کمال کا وہ حج رہا ہے، لائف کا، زندگی کا بہترین مومنٹ میرے گزرے باپا کے ساتھ، امیر علیہ سنت کے ساتھ، اور اس میں میرا خیال ہے آپ نے ویزا بھی بہت آخری ٹائم پہ لگایا تھا۔ ہاں، میرا پلان ہی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ اس بار سنا ہے امیر علیہ سنت جا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، ایسے اچانک سے آواز، رومرز آ رہی تھی کہ امیر علیہ سنت جا رہے ہیں۔ 2019 میں تو پتا تھا سب کو، جی 18 میں نہیں پتا۔ 18 میں نہیں پتا تھا، وہ فرسٹ ٹائم تھا نا، 16-17 سال بعد پہلی بار جا رہے تھے۔ اب مجھے وہ میرا ذہن بنا رہے ہیں یہیں پہ مدنی چینل کے آفس میں ہی کہ آپ چل لو، میں نے بھی اپنا کر لیا، آپ بھی چل لو۔ اب میں بولوں نہیں یار، ابھی اس بار تو میرا مشکل ہے، دعا کریں بلاوا ہو جائے۔ اس نے کہا آپ میرا پیکیج لے لو، میں اپنا دوسرا ویزا، مجاملے ویزے پہ میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجاملہ ویزا ہوتا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے تو ان کا پیکیج لے لیا اور میں تو چلا گیا، مگر ان کا ویزا نہیں آیا۔ اچھا، اور وہ نہ آ سکے، اور میرا الحمدللہ ہو گیا۔ اور وہ بڑا ایک میرا میموریبل ایک جرنی تھی میرے لیے زندگی کی، اور میرا شاید اس سے بہترین دن زندگی کے شاید میں نہیں کہہ سکتا کوئی اور ہوں گے، کیونکہ میں بالکل باپا کے ساتھ تھا۔ اور میں ابو کو یہی کہہ رہا تھا، اور جو وہاں پہ ذمہ داران تھے، میں ان کو یہی کہتا تھا کہ مجھے نا باپا کا میں کیمرہ مین ہوں، کیونکہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو اپڈیٹ نہیں تھی باپا کہاں سے آئیں گے اور کب آئیں گے، کہاں جائیں گے، ابھی طواف کریں گے، صحیح کب کریں گے، کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پہ ہزاروں لوگ چاہ رہے تھے کہ رش لگا ہوتا تھا، ساتھ ہم یہ سب کریں، اور ہر کسی کو تو لے نہیں سکتے۔ تو مجھے ایک ذمہ داری مل گئی، اور اس توسط سے میں امیر علیہ سنت کے ساتھ ساتھ رہا، اور پورا قریب سے دیکھا آپ نے امیر علیہ سنت کو حج کرتے ہوئے، یقین کیا ذوق و شوق، کیا انداز، کچھ بتائیں۔ اس سے پہلے میں نے جب 2014 میں حج کیا تھا نا، وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا، وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو امیر علیہ سنت کے ساتھ آئی ہے، اور وہ جو ذوق آیا، جو آپ مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، مزدلفہ میں امیر علیہ سنت وہاں زمین پر تشریف فرما ہے، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں امیر علیہ سنت کے ساتھ، دیکھ کر امیر علیہ سنت کو دیکھ کر یہ نا بس وہ حج ہوا ہے۔ میں تو بس وہ ریکارڈ کرنے میں کئی جگہوں پہ مصروف ہوتا تھا، تو باپا فرما رہے ہوتے تھے حاجی یہ سیٹ کر لیں، یہ کریں، کئی چیزیں مجھے امیر علیہ سنت خود فرما رہے ہوتے تھے کہ حاجی یہ تو کرا نہیں آپ نے، یہ کام تو کیا نہیں۔ آپ کو حج کے بارے میں کچھ چیزیں بھی توجہ بھی دلا رہے ہوتے تھے، جیسے میں طواف کرتے وقت ایک دو اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، تو پاپا مجھے فرما رہے ہوتے تھے بغداد یوں نہیں یوں کرو۔ تو بالکل ایک چیز پر امیر علیہ سنت نے گائیڈنس کی ہے، اور وہ آئی تھنک بیسٹ مومنٹس تھے میری لائف۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ایک سوال میں چاہوں گا آپ اس کا جواب بھی دیں، میں نے بھی ویسے جملوں میں یہی سمجھایا ہے، لیکن آپ بھی، کہ اب حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، صحیح ہو رہی ہے، لیکن اس کی آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یار اللہ کے گھر میں بھی آپ کیمرے چلا رہے ہو، ریکارڈ کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ، کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ اصل میں دیکھیں، امیر علیہ سنت ہمارے لیے وہ پرسنالٹی ہیں جو انمول ہیں، اور کروڑوں کے پرائز لیس ہیں، ہمارے لیے، اور ہم جیسے لاکھوں مریدین ہیں جنہوں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ نہ کبھی ان کو مدینے جاتے ہوئے دیکھا ہے، صرف ان کے نام سے، ان کے منہ سے مدینہ سنا ہے، اور مدینے کے دیوانے ہو گئے، اور وہ کبھی گئے نہیں، ایسا ہی ہے، اور کبھی دیکھا نہیں امیر علیہ سنت کو۔ تو واقعی وہ ایک ایسی جرنی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ ایک بار وہ ویڈیو جا کے دیکھیں، وہ پوری ڈاکومنٹری جا کے دیکھیں، آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں کیا نام ہے ڈاکیومنٹری کا؟ حج ڈاکومنٹری، حج جرنی ود امیر علیہ سنت۔ اچھا، حج جرنی۔ اچھا، پھر کنٹینیو کیجیے۔ تو وہ اس میں جو چیزیں امیر علیہ، ایک تو ہوتا ہے حج کے ارکان ہیں، حج کے جو طریقہ کار ہیں، وہ بھی اس میں سکھایا گیا ہے، وہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو امیر علیہ سنت کے اپنے انداز ہیں کہ کہاں پہ چپل نہیں پہننے، کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے،
کن جگہوں پر امیر اہل سنت بیٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, خود میں نے بھی دیکھا ہے. بعد میں جب میں عمرے پر گیا ہوں, الحمدللہ سعادت ملتی ہے جب بھی, تو میں وہ ویڈیوز کھولتا ہوں, وہ ڈاکومنٹری کھولتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں امیر اہل سنت کہاں گئے تاکہ آپ اسے فالو کر سکیں. اچھا, کیونکہ لوگ امیر اہل سنت کو فالو کر کے تو کتنے لوگ تو مدینے گئے ہیں, صحیح, اور کتنے لوگوں کو راستہ ملا ہے وہ والا. اور جب وہ لائیو دیکھ لیتے ہیں اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں ویسے بھی آپ بھی جانتے ہو حضور کہ ویڈیو کا ہی دور ہے. ہر چیز لوگ کتابیں پڑھنا ٹھیک ہے, اس سے لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اور امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین لکھی ہوئی ہے, بٹ جو پریکٹیکل ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ سے ذوق بن جاتا ہے, ایک الگ سے کیفیت بن جاتی ہے. اور لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں, لوگوں کی بڑی وہ حسرتیں تھیں کہ امیر اہل سنت کو ہم طواف کرتے ہوئے دیکھیں, گنبد خضرا کے سامنے دیکھیں. سبحان اللہ, وہ کیا منظر تھے. واہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی بار بار مرشد کے ساتھ سفر ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا, آپ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, تو آپ نگران شورا کے صاحبزادے ہیں, حاجی عمران اتاری کا بیٹا. تو پہلے دن آئے تھے, آپ کو نگران بنا دیا تھا, یا کوئی آپ کی جرنی بھی ہے, آپ نے بھی کسی کے انڈر میں کام کیا ہے, اور 2-4 دن کیا ہے یا کافی سال کیا ہے؟ کچھ مجھے تو خیر پتہ ہے, لیکن آپ میں چاہوں گا. میں تو یہی بولنے والا تھا کہ آپ بتاؤ نا. میں نے تو دیکھا ہے برسوں آپ کو محنتیں کرتے ہوئے, اور جو ہے بڑے بڑے ڈائریکٹرز اور بعض جو ہے ان کا اسسٹ کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے. لیکن آپ کچھ اپنی بتائیں, آپ جب آئے تو آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ دیکھیے مجھے نا الحمدللہ 2009 میں مدنی چینل اسٹارٹ ہوا, یا 8 میں, 9 میں جب مدنی چینل اسٹارٹ ہوا تو میرے لیے تو سمجھ لیں ایک لائم لائٹ تھی میرے لیے, ایک ہوپ تھی یہ. کیونکہ میرے کو شروع سے نا میڈیا کا شوق ہے. میں گھر پہ بیٹھ کے بھی ہے نا, جب مدنی چینل نہیں آیا تھا تب بھی گھر پہ بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا تھا, کچھ نہ کچھ اپنے لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ. مجھے شروع سے پتہ نہیں کیوں دماغ اس کی طرف یا مائنڈ اس کی طرف جاتا تھا, گیجٹس کا بھی شوق ہے. ہاں, وہ شروع سے ایسا ہی تھا. تو وہ پھر جب مدنی چینل ملا اور مدنی چینل آیا تو میرے تو ایک بڑی کام کی چیز مل گئی مجھے. تو میں یہاں پہ آ کے بیٹھتا تھا, پہلے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, پھر کیمرہ میننگ کی, میں جدولوں پہ جاتا تھا, کیمرے چلاتا تھا, میں خود آپریٹ کرتا تھا کیمرے. پھر اس کے بعد میں لائیو سوئچنگ پہ بیٹھتا تھا, جیسے اس طرح کے پروگرام میں ابھی بھی کوئی لائیو سوئچنگ کر رہا ہوگا تو اس طرح سوئچنگ کرتا تھا. آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں, سب نے سیکھا ہوا ہے سب. اچھا, بہت ساری چیزیں نا میرے حساب سے اشفاق بھائی, پیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. صحیح. میرے لیے نا میرا پیشن یہ تھا, اور مجھے نا چیز خود بخود سمجھ آتی ہے. ایسے کچھ لوگوں کو میتھس فوراً سمجھ آ جاتا ہے, جیسے لوگ میمنوں کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ایسا میرا حساب تھا کہ مجھے اب کے میمنوں کو پڑھتی ہے, وہ پرانے تھے جن کو نہیں پڑھتی تھی. ابھی بھی کچھ میں ابھی مگر حساب کتاب میں ذرا تیز ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے, بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ہوتا ہے. تو میرے اندر بائی ڈیفالٹ اس میں کوئی میرا کمال نہیں تھا, بٹ آٹومیٹکلی میرا اس طرف انکلائن تھا, میرا اس طرف رجحان زیادہ تھا, اور بہت جلدی میں مجھے چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی تھی. اور پھر اتفاق سے اسی دور میں انٹرنیٹ بھی آ گیا, یوٹیوب بھی آ گیا, آن لائن کورسز بھی آ گئے بہت سارے, جن کے ذریعے میں نے بہت جلدی ان چیزوں کو سیکھا اور سمجھا. میری کوشش یہ ہوتی تھی میں بیٹھ کے رات کو کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا تھا اس چیز کے بارے میں کہ اس کو کیسے اپ گریڈ کروں, اس چیز میں کیسے کام کروں, کوئی نئی چیز بناؤں, کوئی نیا کام کروں. اور الحمدللہ یہاں پہ دعوت اسلامی مدنی چینل کی وجہ سے پلیٹ فارم بھی ملا ہوا تھا کہ کچھ کر سکتا تھا میں, ورنہ کئی جگہوں پہ آپ کو موقع نہیں دیا جاتا. یہاں پہ الحمدللہ موقع دیا گیا ہر حوالے سے. اور پھر اپن نے ایک ساتھ پروگرام بھی اسٹارٹ کیا تھا, ذوق نعت, فیضان اعلیٰ حضرت اور ذوق نعت. اعلیٰ حضرت کے مہینے میں امام احمد رضا خان صاحب کے عرس کے خوشی میں یہ سلسلہ ہم 5-6 سال ساتھ کیا تقریباً, اور آپ اس کی ظاہر تمام چیزیں بناتے تھے, دیکھتے تھے, تبھی وہیں سے آپ سے فارملی واقفیت ہوئی تھی. جی الحمدللہ. اب سوشل میڈیا کا جو اس وقت اسٹرکچر ہے, کتنے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں اسلامی بھائی ہیں؟ دیکھیں مختلف ہیں. میرے پاس سوشل میڈیا میں تقریباً 80 کے قریب اسلامی بھائی ہوں گے ماشاءاللہ. باقی پھر الگ الگ شعبہ جات بنے ہوئے, اس میں الگ الگ اسلامی ماشاءاللہ. میں سوشل میڈیا پہ چاہ رہا تھا کہ کس پلیٹ فارم پر ہمارے وہ ہیں, کیا کہتے ہیں, چینلز یا پیجز, اور تقریباً تمام ہی پلیٹ فارمز پر ہیں. موسٹلی جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان سب پر ہیں, مگر بہت سارے جو اپ کمنگ پلیٹ فارمز ہیں ہم سب پر نہیں اویلیبل, کیونکہ ہر دوسرے دن کوئی نئی چیز آ رہی ہے آج کل آپ کے سامنے ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے تھریڈز آیا تھا, وہ اب چل بھی رہا ہے, ایسا نہیں چل رہا, بٹ اتنا ہم لوگ اس پر اتنا ایکٹیو نہیں ہیں, کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جگہ پہ ایکٹیو رہیں, مگر ہر
چیز کو چلانا اس کے لوازمات کے ساتھ یہ بھی ایک آسان نہیں ہے، اچھی خاصی ریسورسز لگتی ہے. ہماری کوشش اب یہ ہوتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بیس کریں کہ ہمارا لیٹ سپوز اگر ہم نے کسی چیز پہ انویسٹ کیا کہ ہم نے اس پر ایک مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی لگایا اور اس نے مثال کے طور پر اتنی ویڈیوز بنائی اور اتنے لوگوں نے دیکھا، تو ہمارا ROI کیا نکلا، اس کا ریٹرن آف اوور انویسٹمنٹ کیا نکلی، کیونکہ ہمارا اچھا خاصا خرچ لگتا ہے، دعوت اسلامی کا چندہ لگتا ہے اس چیز پر. تو ہم لوگ پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، پھر ہم اس کی طرف جاتے ہیں. باقی جتنے بھی بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں لائک فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے جو اب ایکس ہو گیا ہے، اور واٹس ایپ پہ بھی ہمارے اب چینلز بن گئے ہیں، اب چینلز آ گئے ہیں. صحیح، ماشاء آج ہی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا دعوت اسلامی کے 1 لاکھ فالوورز ہو گئے ہیں واٹس ایپ چینلز پر. اچھا، ماشاء کیونکہ یہ ابھی نئی چیز ہے تو اس کو اسٹارٹ لیا ہے الحمدللہ، ابھی اس کو اور مزید گرو کر رہے ہیں. ویری گڈ. تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئے ہیں. جو سوشل میڈیا کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ نیا ابھی ماشاءاللہ بنا ہے، اس کی کچھ جھلک نہ دکھائیں ناظرین کو کس طرح وہ رن ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے ہمارے پاس، اگر وہ ریڈی ہے تو مجھے بتائیے. جی دکھائیے ذرا ناظرین کو. آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ خوش آمدید. یہ فیضان مدینہ ہے اور فیضان مدینہ کی اس طرف ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا اسلام فار ایور اور دعوت اسلامی مارکیٹنگ کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے. یہ ہمارا ریسیپشن ایریا ہے، یہاں سے لوگ انٹر ہوتا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا ایک شارٹ سا وزٹ کرواتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارا بھی بند ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے. اس وقت صبح کے کتنے بج رہے ہیں؟ تقریباً 8:30. اس وقت صبح کے 8:30 بج رہے ہیں، تو ابھی ٹیم آئی نہیں ہے. میں نے ایک چھوٹا سا بس منی ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنانا تھا. اور یہ ہمارا OTT ڈپارٹمنٹ ہے جو اسلام فار ایور کا. تو یہاں پہ ٹیم وہ آتی ہے، ابھی چند اسلام میں ہی ہیں، چند مزید بھی آئیں گے. یہ ہمارا کانفرنس روم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ہمارا ڈپارٹمنٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا. فائنل انشاءاللہ میری نیت ہے کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک اچھا اور پراپر ولاگ جس میں ساری ٹیم موجود ہو ان کے ساتھ بھی آپ کے لیے سوشل میڈیا پہ لے کر آئیں گے. یہ ہمارا کانفرنس روم ہے. یہ ہمارا ایک ہم نے نیا آڈیو روم بنایا ہے جہاں پہ ہماری ڈبنگ کا بھی کام ہوتا ہے اور دیگر دوسرے وائس اوور کے کام اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارا گرافک ڈیزائننگ کا روم ہے. یہاں پہ گرافک ڈیزائنرز اور مفتشین بیٹھتے ہیں. اس ٹائم ابھی کوئی بھی نہیں آیا. یہ ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا روم ہے. یہاں پہ ابھی 1-2 اسلام بھی آ گئے ہیں، ان کا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ بھی ہے اندر کی طرف، وہاں پہ بھی پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. اور ہم لوگ جو آن لائن ڈونیشن پر اور دیگر چیزوں پر جو کام کر رہے ہیں اس کا بہت اچھا ہمیں امپیکٹ مل رہا ہے. یہ ہمارا وضو خانہ ہے. یہاں پہ ہمارے کچھ جو مینیجرز ہیں وہ ان کے کیبنز بنے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ہمارے اسکرپٹ رائٹنگ کا کام ہوتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ راشد مدنی بھائی روز اب شہری میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے سعد بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں، باقی ٹیم ابھی آئی نہیں ہے. اور یہ ہمارا اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ IT کا روم ہے. یہاں پہ IT سے ریلیٹڈ جو بھی سپورٹ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. اور یہ ہمارا ایک ہال بھی ہے جہاں پہ مختلف رومز بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایک لانگ روم آپ کہہ سکتے ہیں، کمپلیٹ آفس. ابھی اندھیرا ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے، اسلائی بھائی آ رہے ہیں. یہاں پہ YouTube کی ٹیم بیٹھتی ہے. یہاں سے ہماری لائیو اسٹریمنگ مدنی چینل چل رہی ہے. یہ ہمارا پورا ایریا ہے. یہاں پہ ہماری فیس بک کی ٹیم، YouTube کی ٹیم اور انسٹاگرام کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. یہ ہمارا ایڈٹ کا روم ہے. یہاں پہ ایڈٹ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. نعمان جنیجو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سہیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمارا جو فیضان مدینہ کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ یہاں سے رن ہوتا ہے. یہاں سے روزانہ ہمارا مدنی مذاکرہ لائیو ہوتا ہے. PC آ رہی ہے. ماشاءاللہ یہ ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. اس کا کچھ ہم نے دیکھا بغداد بھائی کے ساتھ وزٹ. تو بھائی صاحب یہ جو سوشل میڈیا پر کوئی سن رہا ہے یا TV پہ بھی دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس طرح کے دینی کاموں کے لیے ہم ڈونیٹ بھی کریں، اپنا مالی تعاون بھی کریں، کیا طریقہ کار ہے آپ بتائیں گے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں. اب تو آن لائن ویز ہیں، کسی بھی طریقے سے ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net
پہ آپ آن لائن ڈونیشن لکھیں گے یا گوگل پہ بھی آپ لکھیں گے دعوت اسلامی ڈونیشن، تو آپ کو سب سے پہلے جو لنک آئے گا وہ ہمارا ہی ہوگا، آپ اس کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ پھر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، آپ ہمارے فیس بک پیج یا انسٹاگرام پیج کہیں پر بھی آپ ہمیں، ہمارے جتنے بھی پیجز ہیں، چاہے وہ امیر اہل سنت کا ہو، دعوت اسلامی کا ہو، نگران شورا کا ہو، مدنی چینل کا ہو، کسی بھی پیج پہ آپ ہمیں میسج کر دیں، ہمارے اسلامی بھائی لائیو جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ فوراً رسپونڈ کریں گے، آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دیں گے، اور دیکھیں جو بھی اکاؤنٹ دیں آپ کو وہ جو بھی وہ اکاؤنٹ دیں گے وہ دعوت اسلامی کا ہی اکاؤنٹ ہوگا، کبھی بھی دعوت اسلامی کے علاوہ کسی اور اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے نہیں بھیجنے۔ ٹھیک۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس اکاؤنٹ میں بھیجے، تو دعوت اسلامی ٹرسٹ کے نام سے جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہوگا وہ دعوت اسلامی کے نام سے ہوگا، آپ نے اسی میں ہی پیسے بھیجنے ہیں، اور کہیں پر بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ گوگل کریں گے آپ کو 10 ویز مل جائیں گی جن کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں لسٹ، اوورسیز مدنی چینل ڈسٹریبیوشن اینڈ پلاننگ، یہ شعبہ بھی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اس کے حوالے سے ذمہ داری ملی ہے، جس میں کرنا یہ ہے کہ ہم نے مدنی چینل کو مختلف دنیا کے کنٹریز میں جو جہاں پہ مدنی چینل نہیں آتا یا سیٹلائٹ تک نہیں پہنچتے، تو وہ جو ان کے ٹی وی باکسز ہوتے ہیں، کیبل باکسز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم نے مدنی چینل کو ایکٹیو کروانا ہے، وہاں پر دکھانا ہے۔ یہ نگران شورا کی طرف سے ٹاسک ملا ہے، تو الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے چند دنوں پہلے ماریشس میں ایک وہاں کے جو لوکل ٹی وی چینل ہے وہاں کا، اس پہ ہم نے الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن آن کروا دی ہے، ہمارے پروگرامز وہاں پہ چل رہے ہیں، اور ایک دو اور چینلز ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے، ایک دو اور کنٹریز میں بھی ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس کو باقاعدہ ہر ملک تک پہنچانا ہے۔ ہمارا تو یہ ٹارگٹ ہے نگران شورا کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے کہ ہمیں دنیا کے تمام ملکوں میں مدنی چینل سب جگہوں پر ایکٹیو چاہیے انشاءاللہ۔ رابطہ برائے سوشل میڈیا، اس کی ہم نے ویڈیو دیکھی۔ اس کے علاوہ ڈاکیومنٹری ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ رابطہ برائے سوشل میڈیا، وہ یہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، رابطہ برائے سوشل میڈیا الگ مجلس ہے۔ اچھا، اس وہ میں کیا؟ پاکستان سطح کی ایک مجلس ہے جس کی ذمہ داری ہے، اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انفلوئنسرز ہیں، جیسے ٹی وی اداکار ہوتے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی بہت بڑھ گئے ہیں، یوٹیوبرز ہو گئے، انسٹاگرامرز ہو گئے، ٹک ٹاکرز ہو گئے، تو الحمدللہ ان کے پاس جا کر ان کو نیکی کی دعوت دینا، انہیں مدنی قافلوں میں لے کر سفر کروانا، انہیں اعتکاف میں بٹھانا۔ انشاءاللہ امید ہے شاید کل بھی کچھ حیدرآباد سے کچھ انفلوئنسرز فیضان مدینہ آ رہے ہیں وزٹ پہ، تو ان کو وزٹ ہم کرواتے ہیں، اپنی چیزیں دکھاتے ہیں، اور پھر ان کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں دینی معاملات جن میں دعوت اسلامی ان کو ہیلپ کرتی ہے، رابطے رہتے ہیں، تو کسی سے کبھی کسی کا انتقال ہو جائے کسی رشتہ دار کا تو کس کو فون کریں گے، تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہی فون آتا ہے، اس مجلس کو فون آتا ہے ان کی طرف سے، ویری گڈ، تو ان کو ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ان سے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ کوئی سن رہے ہو اگر یوٹیوبر اس طرح کے انفلوئنسر، تو وہ آپ لوگوں سے کیسے کنیکٹ ہو؟ بالکل، کہاں پر آئیں؟ آپ ہمیں آپ کو ڈی ایم کہاں کریں؟ انسٹا وغیرہ پہ؟ انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، میری آئی ڈی ہے، آپ مجھے وہاں پہ ڈی ایم کر دیں، میرے نام سے جو پیج بنا ہوا ہے، میرے نام سے جو آئی ڈی ہے اس پہ بغداد رضا کے نام سے آپ سرچ کریں گے فرنٹ پہ آ جائے گا، ورنہ دعوت اسلامی کی کسی آئی ڈی آپ پہ کے نام سے اور بھی ہونا ہوتے ہیں آج کل۔ ہاں، بٹ وہ جو ٹاپ پہ آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی مین وہی ہوتا ہے، اب وہ فلٹر آؤٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ، پہلے ایسا ہوتا تھا۔ یا پھر دعوت اسلامی کے آپ کسی بھی نمبر پر میسج کر دیں گے اور فیس بک پیج پہ میسج کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ ڈاکیومنٹری ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ ڈاکومنٹری ڈپارٹمنٹ ایک سمجھ لیں ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی دعوت اسلامی کی ڈاکومنٹریز ہیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان کو نئے طریقوں سے دکھائیں، ان کی جو ان میں جو کام ہو رہا ہے، ان میں جو ٹیکنیکل طریقے سے کام ہو رہا ہے، ان کو اپنے لوگوں کے سامنے لائیں۔ ایون کئی ڈاکومنٹریز دیکھی میں نے اور شعبہ جات کی، کچھ دنوں پہلے ایک شعبے کی بنی تھی، تو مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی میں اس شعبے میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، مجھے خود نہیں پتا تھا، تو ہمارے اپنے ہی لوگوں کو نہیں پتا کہ دعوت اسلامی کتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پھر ڈاکومنٹریز کے ذریعے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر، ڈاکومنٹریز ایک ڈپارٹمنٹ ہے مگر اس کا کام بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی پروموشنل ویڈیوز بنانا دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی، جن سے لوگوں کی نظر میں آگاہی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں یا دعوت اسلامی کیا کام کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ حضور بیسکلی یہ اب ایک نئی جدت ہے، بیسکلی یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہم کام کرتے ہیں، جس میں ہم دعوت اسلامی کی جو برانڈنگ کا کام ہے، جس میں اوور آل فیضان مدینہ کی برانڈنگ ہو گئی ہے، دعوت اسلامی کی جو پوری ایک لک اینڈ فیل ہے، لوگوز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان پہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہم آن لائن ڈونیشن پر، آن لائن ہماری پریزنس کہاں کہاں نہیں ہے وہاں پہ ہم کام بناتے ہیں۔ جی، ویری گڈ۔ اوورسیز سوشل میڈیا پلس ڈبنگ،
ڈبنگ ایک الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہے، اوورسیز سوشل میڈیا کے ساتھ ہی ہے یہ ہمارے الحمدللہ تقریباً 22 سے 23 زبانوں میں، مختلف زبانوں میں ہم لوگ ڈبنگ کر رہے ہیں، اور وہ پیجز بھی رن کر رہے ہیں جن پہ ہم مختلف لینگویجز میں کام کر رہے ہیں، لائک فرینچ، اسپینش، پشتو، اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں، آپ نام لیتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوں گی. تو الحمدللہ ان سب پہ ہم مختلف کانٹینٹ بناتے ہیں ان کے حساب سے، ان کی لینگویج کے حساب سے، اور پھر ان کو اے آئی کے ذریعے ڈب کرتے ہیں اور پھر وہیں کے پیجز پر اپلوڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ابھی مجھے کل پتہ چلا ہمارے فرینچ کے ایک اسلامی بھائی ہیں وہاں کے سید صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور ان کی ویڈیو پر دعوت اسلامی فرینچ کے سوشل اکاؤنٹ پر 26,000 ویوز آ گئے. اچھا فرینچ پہ. اچھا یہ ان کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے یہ، اور واقعی ہے کہ 26,000 وہاں پہ ویوز آنا پاکستان کے 26 لاکھ کے برابر، ہاں 20 لاکھ کے برابر، 10 لاکھ کے برابر، مطلب اتنا بڑا ڈفرینس ہے وہاں پہ. فرینچ تو ایک بالکل یونیک لینگویج ہے. وہاں پہ بھی مسلمان بہت زیادہ ہیں اور ان میں بھی نیکی کی دعوت پہنچانی ہے بالکل، اور ہر طریقے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آئی صاحب جزاک اللہ. بچے کتنے آپ کے؟ میرے 3 بچے. 3 بچے، ماشاء. بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں آپ؟ جتنا دینا چاہیے اتنا تو نہیں دیتا، بٹ کوشش کرتے ہیں. کوشش کرتے. بچوں کے ساتھ کیا گھل مل جاتے ہیں، کھیلتے ہیں؟ کتنے بچوں سے دور رہتے ہیں؟ کیا طبیعت ہے آپ کی؟ نارمل ہے، مطلب بہت زیادہ بھی نہیں ہے تو بہت کم بھی نہیں ہے، نارمل میں رہتا ہوں. رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے آپ کا؟ رونا آ جاتا ہے جلدی؟ حاجی صاحب کو تو دیکھتے ہیں بات پہ رو پڑتے ہیں ماشاء اللہ. وہ الگ ہی، آپ ایک شعر پڑھے رو پڑتے ہیں. وہ ایک الگ ہی بریڈ ہے، بٹ جی دعا کریں. ویسے آ جاتا ہے؟ صحیح ہے، نارمل لگتا ہے مجھے. کوئی ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کوئی کہ بندہ رو ہی نہ سکے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس ہر وقت رو جائے. تنقید کرنے والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سوشل میڈیا پہ جتنی تعریف ہے تو تنقید بھی کرتے ہیں لوگ، ظاہر ہے. دس از پارٹ آف دا جرنی، دس از پارٹ آف دا جرنی. عادی ہو گئے. ہاں نہیں، ویسے بھی میں تو اس چیز کو بڑا وہ ایزی لیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو آپ جب لوگوں کو زبان دیتے ہیں تو لوگ ہر قسم کی رائے دیں گے. سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی، اس بندے کو آپ کی بات پسند آئی، اگلے بندے کو یا نہیں آئی، دونوں صورتوں میں اس نے کسی نہ کسی وے میں رسپانس کرنا ہے. آپ کو نہ رسپانس کرے نا، یہ پرابلم ہے، کیونکہ آپ کے ویوز ہی نہیں آ رہے. اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو پسند کریں گے، کچھ لوگ پسند نہیں کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں سوشل میڈیا کا ایک بیسک پارٹ ہے. دیٹس ہاؤ سوشل میڈیا ورکس، کہ آپ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہے. اب جیسے ہم ٹی وی پہ بیٹھے، میں کوئی بات کر دوں اور لوگوں کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، کیا کریں گے وہ؟ مثال کے طور پر کوئی ٹی وی ون وے ہے. ہاں ٹی وی ون وے کمیونیکیشن ہے. یا تو ہم نے لائیو کال آن رکھی ہو تو لوگ کوئی لائیو کال کر کے بتا دے، یا ہم نے فیڈ بیک کا آپشن دیا ہو تو لوگ کر دیں. بٹ سوشل میڈیا پہ یہاں پہ آپ نے ویڈیو لگائی، یہیں پہ آپ کا دوسرے بندے کا کمنٹ آ جائے گا آپ کی بات کو لے کر کے، آپ نے بات درست کہی ہے یا نہیں کہی ہے، یا میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. تو لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنا دل ہلکا کرتے ہیں. ہم اپنی بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور نہ دینی چاہیے ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ جو زیادہ توجہ دیتے ہیں نا، نارملی لوگ ڈپریشن کے شکار بھی اسی لیے ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد آ رہا ہوتا ہے کہ میں انگزائٹی کا مریض ہو گیا ہوں، میں ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں. اچھا. جبکہ میرے خیال میں اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے. ہاں اتنا دل پہ، کیونکہ آپ لاکھوں لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی آپ کی بات سے اتفاق کرے. صحیح، امپاسبل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. ایک دو آخری میں بات کروں گا، وقت ہمارا کم ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اس میں بھی آپ سے ہم کچھ وقت لیں گے. آج ہمارا موضوع بھی فتح مکہ ہے. ماشاء اللہ. بڑا آج عظیم دن ہے، بڑی عظیم ہسٹری ہے اس کی بھی. ایسا سفر کا شوق ہے، قافلوں میں سفر کیا ہے، کن کن ملکوں کا سفر کیا ہے؟ میں نے قافلوں میں بھی سفر کیا ہے اور ملکوں کا بھی سفر کیا ہے الحمدللہ. کئی دفعہ تو اکثر تو دعوت اسلامی کے کاموں کی وجہ سے، یا دعوت اسلامی کے جدول کی وجہ سے، یا سوشل میڈیا کی ذمہ داری کی وجہ سے سفر ہوا ہے. ویسے اپنے طور پر بھی سفر ہوئے ہیں. اچھا. کوشش ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے ٹائم بعد کہیں نہ کہیں سفر کریں. سفر ضروری ہے. ضروری ہے. شوق ہے اس کا. شوق بھی ہے اور ہو بھی جاتا ہے. اور آج کل آپ نے سامنے دیکھا ہے، کلچر بھی بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کو سفر کرنے کا الحمدللہ. اور موقع مل جاتا ہے، اللہ پاک نے نوازا ہے ایسا کہ کر لیتے ہیں سفر. الحمدللہ. ایسا نعتوں کا کتنا شوق ہے؟ نعتیں پڑھتے ہیں؟ بچپن میں تو بہت تھا. اچھا. بچپن میں پڑھتا بھی تھا،
اب موقع ایسا سچ لگتا نہیں ہے، اچھا کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی لائیو اکیلے میں تو پڑھتے ہوں گے جب کوئی نہیں سن رہا ہو؟ وہ تو میں بناتے ہوں گے؟ نہیں وہ تو میں اگر جب من کر رہا ہوتا ہے تو میں سب کے سامنے بھی پڑھتا ہوں، وہ نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے کہ لوگ کیا بولیں گے، اچھا پڑھا ہو نہیں پڑھا، اس سینس سے نہیں، وہ بس مطلب شاید پڑھتے ہیں موقع لوگوں کے سامنے بھی، وہ تو جیسے پھر یہاں بھی پڑھ دیں ایک آدھ شعر، کچھ سنا دیں ہمیں، چلے ہم بھی کہ حاجی عمران صاحب سے تو اشعار سنتے ہی رہتے ہیں. سنا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جیسے ہے نبھاؤ جیسے ہے نبھاؤ آقا، جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، کلام بھی آپ نے اچھا پڑھا. اللہ پاک نظر بد سے بچائے آپ کی پوری فیملی کو، والد والدہ، تمام بھائی بہن، حامد رضا بھائی ہمارے، آپ کی تمام سسٹرز، تمام آپ کی فیملی کے افراد کو اللہ پاک اور برکتیں، کامیابیاں، عزتیں عطا فرمائے. اور کئی باتیں رہ گئی میں چاہ رہا تھا، لیکن اب وقت جو ہے اس پہ تھوڑی تنگی ہے، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے انشاءاللہ پھر وقت لیں گے، زحمت دیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ نے بلایا اس کا بہت شکریہ.